بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں نے 12 سال کے بیٹے کو اسکول کے لیے تیار کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کا لنچ اس کے بیگ میں ڈالا جو ایک جوس، پراٹھا اور آملیٹ پر مشتمل تھا۔ بچے نے بیگ اٹھایا اور ماں نے زمین پر بیٹھ کر اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ اس نے ماں کے کان میں ہلکے سے کہا، مما آج میں لیٹ آؤں گا۔ وہ کیوں میرے لال؟ ماں نے واری جاتے اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، مما میں نے آج خدا کو ڈھونڈنا ہے اس لیے میں دیر سے آؤں گا۔ میرے جگر کے ٹکڑے، خدا کو تم کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ تو نظر نہیں آتا نا۔ ماں نے شفقت سے اپنے معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن بچے نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوڑ کر باہر گیٹ کی طرف چلا گیا اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھتی ماں مسکرا دی۔ اسکول سے واپسی کے بعد بچے نے ایک بینچ پر ایک غریب بوڑھی اماں جی کو دیکھا جو پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بھوک اور غربت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ 12 سال کا بچہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنا ناشتہ نکال لیا۔ اس بوڑھی مسکین اماں جی نے ترستی ہوئی نگاہوں سے روٹی کی طرف دیکھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے بھوک چھپانے لگی۔ 12 سال کے معصوم نونہال نے پراٹھے کو ہاتھ میں پکڑا اور کچھ سوچا، پھر اس نے پراٹھا اور آملیٹ بڑھا کر بوڑھی مسکین، لاچار اور غریب اماں جی کی طرف بڑھا دی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ بوڑھی اماں جی نے مسکرا کر وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد 12 سال کے معصوم فرشتہ نما بچے نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ہنستے مسکراتے ہوئے جوس کی بوتل بیگ سے برآمد کر لی، جیسے الادین کے چراغ سے جن برآمد ہوتا تھا۔ اس نے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر جوس کا ڈھکن کھولا اور بڑھا کر اس مسکین عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بوڑھی عورت بھوکی بھی تھی اور پیاس کی ستائی ہوئی بھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں بچے کو دیکھتی اور بچہ بوڑھی کو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بچے نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف چلتا بنا۔ پر پہنچ کر دروازے پر گھنٹی بجائی تو ماں نے مسکرا کر اس کو باہوں میں بھر لیا۔ ماں نے اس کے گال پہ پیار کیا اور پوچھا، میرے لال کو آج خدا ملا کہ نہیں؟ ہاں مما، خدا ایک عورت ہے جو بہت اچھی ہے اور جب وہ مسکراتی ہے تو آپ کی طرح لگتی ہے، بلکہ خدا کی مسکراہٹ تو آج سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ بوڑھی اماں جی پراٹھا انڈا کھا کر بینچ سے اٹھی اور اپنی راہ لی۔ چلتے چلتے بوڑھی اماں کافی تھک گئی تھی تو وہ ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گئی جہاں مزید ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں کافی خوش تھی اور مسکرا رہی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی ہیں، پہلے سے موجود عورت نے بوڑھی اماں سے پوچھا۔ ہاں میں آج کافی خوش ہوں، پتہ ہے آج میں نے خدا کے ساتھ مل کر بہت اچھا لنچ کیا۔ تمہیں پتہ ہے خدا دراصل ایک معصوم بچہ ہے، بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا، میری توقع سے بھی چھوٹا بچہ، اتنا مہربان۔ اسی طرح قیامت کا منظر ہوگا۔ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بلائے گا اور اس سے شکوہ کرے گا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں حاجت مند تھا، تم نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ وہ انسان کہے گا، یا اللہ، آپ کی عیادت یا بھوک یا حاجت میں کیسے پوری کر سکتا تھا؟ آپ کو کہاں ڈھونڈتا؟ آپ تو خود حاجت پوری کرنے والی ذات ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ حاجت مند تھا تو نے اس کی حاجت پوری کی ہوتی تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ تم نے مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، میں تم سے بڑا ناراض ہوں۔ اس بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہے دوسروں کے ساتھ ان کی ضرورت کے وقت۔ مزہ تب ہے جب آپ خود مجبور ہو کر بھی کسی کی مدد کریں۔